دل عزیز پاسٹر شہزاد الیاس صاحب، جو کہ یوٹیوب پہ اکثر ہم انہیں سنا کرتے تھے، آج خدا کے فضل سے ہم سب کو موقع ملا ہے کہ ہم ان کو براہ راست سن سکیں۔ آپ سبوں کی بھرپور تعلیموں میں میں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور خدا کے کلام کو معلوم کریں۔ مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ خداوند نے ہمیں اپنی حضوری میں فراہم کیا۔ خداوند نے ہم سب پر یہ فضل کیا کہ اس کی حضوری میں آ کر اس کی پرستش کر سکیں۔ دعا سے پہلے جو گیت گایا گیا بہت ہی خوبصورت گیت تھا، وہ کمپوزیشن بڑی خوبصورت تھی، اس کی لیرکس بڑی خوبصورت تھی، کوائر نے گایا بڑا کمال کا، مجھے بہت اچھا لگا وہ گیت اور میرے دل کو اس گیت نے چھوا، اس کے میسج نے۔ بہت خوبصورت گیت تھا اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے ہمارے درمیان ایسے لوگ رکھے ہیں جو خوبصورت لکھتے ہیں، خوبصورت کمپوز کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت طریقے سے کلیسیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ زوردار تالیاں کوائر کے لیے بجائیے، ان کی ساری کاوش کے لیے، اور بھائی عارف کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، ان کی ساری ٹیم کے لیے کہ انہوں نے کس قدر محنت کی اس پروگرام کو، اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے، کاوش کی، دعائیں کی، لوگوں سے ملے، اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کئی ہفتوں کی پلاننگ ہے، کئی دنوں کی محنت ہے اور کئی راتوں کے جگراتے ہیں۔ بہت محنت کے بعد یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور آپ یہاں پر آئے۔ آپ کے لیے بھی میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ کے دل میں خدا کے کلام کو سیکھنے کی طلب ہے اور خدا کے کلام کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دور حاضر میں اگر بہت سے مضامین جن پر کلیسیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ان میں اولین جن مضامین پر غور کرنا ہوگا ان میں ازدواجی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ پاکستان کے اندر ازدواجی زندگی کے اوپر، خصوصاً مسیحی خاندانوں کے اندر مسیحی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو فیلئر نظر آئے گا۔ بائبل مقدس ایک ازدواجی زندگی کا جو خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، آج مسیحی گھرانوں کے اندر وہ خوبصورت منظر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو میں مشکور ہوں اس ساری کمیٹی کا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ازدواجی زندگی پر ہم ایک سیمینار کریں اور دیکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک ازدواجی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور دو حصوں میں آج کے اس سیمینار کو ہم بانٹیں گے۔ پہلا حصہ جس میں میں آپ سے بات کروں گا کہ ازدواجی زندگی کے اندر ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، میرا ٹاپک یہ ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ بہت سی باتیں ہیں جو اس کے تعلق سے کی جا سکتی ہیں، لیکن میں 10 ایسی بنیادی باتیں جن کو میں نے خدمت کے ان 25 سالوں میں ڈسکور کیا ہے، میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں گا، اور ان 10 پوائنٹس کے اندر ہی کئی ایسی باتیں ہوں گی جو مزید ہم سیکھیں گے جب خدا کا پاک روح ان کو کھولے گا۔ اور دوسرا حصہ جو بھائی عارف کے پاس ہے، وہ اس میں ازدواجی زندگی کو کامیاب کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، اس حصے پر بات کریں۔ تو یہ دونوں ہی جو موضوعات ہیں یہ ایک ہی موضوع ہے، لیکن اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بچے آپ کے ساتھ آئے ہیں، اگر کوئی بچہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، شور مچا رہا ہے، تو فوری طور پر اس کو پکڑیں، اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ عبادت کا یہ سنجیدہ ترین حصہ ہے جس میں براہ راست ہم خدا کے کلام پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ سنجیدگی سے نہیں سنیں گے تو آپ کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ میرا لاہور سے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بڑا اچھا میں لگ رہا ہے کہ بڑی سیٹنگ خوبصورت ہے، مائک ساؤنڈ لگا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو بھی آدھی جلی ہیں آدھی جلی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں۔ آپ نے دیکھا ہار پہنائے گئے، پھول پتیاں پھینکی گئی، لیکن اس سیمینار کو کامیاب کون سی چیز بنائے گی؟ اس کا میسج جس کو آپ ریسیو کریں گے۔ آمین۔ وہ تعلیم جو یہاں دی جائے گی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر ایمان سے قبول کریں گے اور آپ اس کو اپنی لائف پر اپلائی کریں گے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے تو یہ آپ کی زندگی میں برکات کے سلسلے کو جاری کر دے گا، لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو سن کر انسنا کر دیں گے تو پھر کسی طور بھی آپ
इस सेमिनार से पूरे तौर से इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाने में नाकाम रह जाएंगे। आपने बड़ी दूर से यहाँ पर आने का कष्ट किया, कोशिश की, मोटरसाइकिल पर आए, रक्शे पर आए, ऊबर पर आए, कई पिकअप के अंदर आए, जिस तरह भी आप पहुँचे, पैदल भी आए, जिस तरह से भी आए, जहन ये था कि खुदा के कलाम को सीखेंगे। तो अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला जो कि आपके पीछे भी लिखा हुआ है, इसको खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। आमीन। किसने कहा जी? खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। ये आयत हमें ये चीज सिखाती है, हमें ये चीज बताती है कि खुदा के प्लान में ये चीज शामिल थी कि वो आदम के लिए एक मददगार बनाए। आदम ने रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा एक मददगार होना चाहिए। क्या आपने ये पढ़ा है या सुना है कि आदम ने खुदा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज, सब जानवरों के मददगार हैं, उनके जीवन साथी हैं, मेरा जीवन साथी कहाँ है? उसने खुदा से ये रिक्वेस्ट नहीं की। ये खुदा की अपनी जाती सोच है, ये खुदा का अपना जाती प्लान और मंसूबा है कि खुदा आदम के लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाए, जो उसकी तरह सोच सके, जो उसकी तरह बोल सके, जो उसकी तरह देख सके, जो उसकी तरह सुन सके, जो उसकी तरह महसूस कर सके, जो उसका जीवन साथी हो, जो उसके दुख में, उसके दर्द में, उसकी तकलीफ में उसके साथ खड़ा हो, उसका अच्छा मुशीर हो, उसकी मदद करे, उसकी सपोर्ट करे और पूरे तरीके से खुदा की बंदगी उसके साथ मिलकर करे। ये खुदा का मंसूबा है आदम के लिए। और जो लोग खानदान को तामीर करते हैं वो असल में दुनिया को तामीर करते हैं। आमीन। जो लोग खानदान को तामीर करते हैं वो दुनिया को तामीर करने में एक बहुत वाइटल रोल अदा करते हैं। दौरे हाजिर में मसीही जिंदगी नाकामी का शिकार है और हमारे मुल्क में जराइम से ज्यादा फाइलें आज अदालतों के अंदर लोगों ने फाइल कर रखी हैं, तलाक की, खुला की, अलैदगी की। एक वकील जिससे हमारी मुलाकात हुई, हमारी मिनिस्ट्री का वकील है, उससे कहा पादरी साहब मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि मसीही लोगों की इतनी फाइल्स हमारे पास आ रही हैं जिसमें वो तलाक की डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? तलाक की डिमांड कर रहे हैं। एक तबका परेशान है कि हमारी बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, हमारे बेटों के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, और जिनके हो चुके हैं उनको जल्दी पड़ी हुई है कि ये लैदा क्यों नहीं हो रहे, ये जल्दी से लैदा हो। तो एक कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी को गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। अगर हम खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करेंगे, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम नाकाम शादी लेकर आगे बढ़ेंगे और नाकाम शादियां मुआशरे को नाकाम बना देती। एक ऐसा शख्स जिसकी शादी टूट चुकी है वो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ शख्स है। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी टूट चुकी है, जब वो वापस अपने घर में जाती है वो अपने घर के लिए बहुत से मसाइल खड़े कर देती है। उसके माँ बाप पहले से ज्यादा प्रेशर के अंडर आ जाते हैं कि मुश्किल से तो इसकी शादी की थी, ये वापस अपना ब्रीफकेस लेके आ गई है, सामान उधर पड़ा हुआ है, क्या करे? ये कह रही मैंने वापस नहीं जाना, मैं तो अब नहीं वापस जाऊंगी, मैं तो उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। क्या आपने कभी ऐसे मामलात सुने हैं? क्या आप ऐसे मामलात में से गुजरे हैं? अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये बड़ी भयानक चीज। खुदा ने आदम और हवा को जोड़ा था ताकि ये खुदा की सारी खुदाई पर, सारी तख्लीक पर तसर्रुफ रखें, कंट्रोल करें। आदम और हवा को जो बरकत दी गई है वो बढ़ने की बरकत है। बढ़ो, फूलो, जमीन को मामूर व महकूम करो। आमीन। आदम और हवा के पास जो बरकत है वो कसरत की बरकत है जी, बढ़ने की बरकत है, तरक्की करने की बरकत है। लेकिन क्या जब नया मसीही जोड़ा बनता है, दो खानदान आपस में मिलते हैं, तो क्या उनकी जिंदगी के अंदर हम ऐसी खुशी और बरकत देखते हैं? एक नौजवान यहाँ पर है, अशबान आप खड़े हो जाओ बेटा, ये नौजवान यहाँ पर है, बेटा आप भी खड़े हो जाओ। कल इनके घर मैंने विजिट किया, आप इनको देख सकते हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और यूट्यूब पर इसका चैनल है, ये बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा है और इसके अंदर जज्बा ये है कि ये मसीही नौजवानों को म्यूजिक सिखाए और कलीसियाओं के अंदर, चर्चिस के अंदर जो बच्चे साज बजाते हैं वो इस यूट्यूब चैनल से हेल्प पाकर अपनी कलीसिया को अच्छी वर्शिप करने के लिए तैयार करें। आमीन। ये एक बड़ा अच्छा जज्बा है। आप इन दोनों को देख चुके हैं, आप तशरीफ रख सकते हैं। जो बात मैं बताना चाहता था वो ये
کہ اس بیٹی کی ساس نے اور سسر نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اس جوڑے کا احوال اس پیغام کے اندر ضرور شیئر کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری بہو ہے، یہ ہماری بہو سے ملیں، تو ہماری بہو ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جی میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ اور جس چیز نے مجھے اس سے بھی زیادہ حیران کیا وہ یہ، انہوں نے بتایا کہ جی یہ دونوں میاں بیوی کبھی بھی شادی کے بعد اکیلے کھانا کھانے نہیں گئے، یہ ہمیں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ کبھی شاپنگ کرنے کے لیے اکیلے نہیں جاتے، یہ ہمیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کسی فیملی میں اگر ان کو انوائٹ کیا جائے کہ جی آپ دونوں میاں بیوی آ جائیں، تو کہتے ہیں جی ہم 2 نہیں ہم 4 لوگ ہیں، آپ ہمارے ماں باپ کو بھی بلائیں۔ آمین، زوردار تالیاں بجائیں، تالیاں کی کوشش کھ نہیں زور پایا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں ٹھنڈی تالیاں بجائیں، یہ زوردار تالیاں بجانے والی بات ہے۔ تو ان بچوں کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں بھی اسی پیٹرن کو فالو کریں، کیونکہ یہ برکت کا پیٹرن ہے۔ تو کیا آپ ساری شادیوں کے اندر، سارے مسیحی بچوں کے اندر ایسا ہی احوال دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 98% بچوں کی یہ سوچ ہی نہیں۔ 98% بیٹیاں جو بیاہ کے دوسرے گھروں میں آتی ہیں ان کے اندر یہ مینٹیلٹی ہی نہیں ہے، ان کا یہ کیلیبر ہی نہیں ہے، ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بائبل مقدس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں۔ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ خدا نے مجھے ایک نئے خاندان میں بھیجا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، خداوند میں رہتے ہوئے میں نے کن چیزوں کو کرنا ہے، اور خداوند اگر میں ان کاموں کو کروں گی تو کس طرح سے مجھے باعث برکت بنائے گا۔ تو جن بیٹیوں کی یہ سوچ ہے وہ یقیناً ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارتی ہیں اور معاشرے میں ایک بڑا نام بناتی ہیں، خاندان کے اندر ان کی عزت اور تعظیم کی جاتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ لیکن جو بیٹے اور بیٹیاں خدا کے کلام کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ ناکام شادی گزارتے۔ اور میری نظر میں شادی یہ نہیں کہ آپ کی شادی کو 40 سال ہو گئے، جی 35 سال ہو گئے اور آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ساتھ رہنا شادی نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بس ان کا آپس میں اتنے تعلق ہے، میرے موزے کتنے نے، میری بنیان کہاں پڑی ہے، روٹی پاک گئی ہے، بس یہاں تک ہی ان کی بات چیت ہے، اس سے آگے ان کا آپس میں اب کوئی تال میل ہے ہی نہیں۔ کیا آپ اس کو کامیاب شادی کہتے ہیں؟ ایک ساتھ ایک گھر کے اندر رہنا کامیابی کی ضمانت نہیں۔ ان تقاضوں کو جو بائبل مقدس کے اندر ہیں ان کو پورا کرنا کامیابی کی تصویر ہے۔ تو آج ہم انہی کو سیکھیں گے 10 پوائنٹس میں سے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا سب سے بڑا دشمن بذات خود شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ابلیس کو موقع دیں گے تو وہ آپ کی شادی کو ناکام بنا دے گا، فرسٹریشن سے بھر دے گا۔ ہم نے یہ چیز سنی ہے کہ جی جس نے کامیاب شادی کا تجربہ کیا اسے زمین پر ہی جنت کا نظارہ ہو گیا، اور جس کی شادی ناکام ہو گئی وہ روز زمین کے اوپر جہنم کو بھگتتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے، بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ ناکام شادی کے اندر جس میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت لڑائی رہتی ہے، ہر وقت بڑبڑاہٹ رہتی ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے، الزام تراشی ہے، یہ ساری چیزیں جس شادی کے اندر ہے اس میں خوشی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، وہ اپنے سسرال کی ساری باتیں بتاتی ہے، سب کچھ امی جی فضول ہے، بڑے ہی برے لوگ ہیں، یہ تو خدا کا فضل ہے کہ میں نبھا کر رہی ہوں، ورنہ ان کی طرف سے تو کوئی بھی بات نہیں۔ لڑکی جب گھر جاتی ہے تو لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں لڑکی نال تیسی گزارا کر رہے ہیں، لڑکی تو کھ نہیں کرتی کار۔ تو میاں بیوی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی شادیاں بھی ہونی ہیں، چھوٹی بیٹیاں بھی میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بیٹے بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ بزرگ لوگ بھی دیکھ رہا ہوں جو بہت دیر سے شادی شدہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو میرے ہم عمر ہیں۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، شادی نہیں بھی ہوئی، تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس رشتے کا سب سے بڑا مخالف ابلیس ہے، کیونکہ یہ رشتہ خدا نے قائم کیا ہے، اور جو بھی چیز خدا اسٹیبلش کرتا ہے ابلیس اس کو ناکام بنانے کے پورے پر تولتا ہے، اس کو ناکام بنانے کے پوری ایفرٹ لگاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس منصوبے کو فلاپ کروں، کسی طرح سے اس پلان کو ناکام بناؤں۔ تو جب ہم غصہ کرتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، تو اس وقت ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ابلیس ہماری لائف میں آئے۔ ملاکی کتاب میں لکھا ہے میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں۔ جس شادی کے درمیان خدا ہے، گیت بھی ہم نے یہی گایا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خدا کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ اگر تو خدا میاں بیوی کے درمیان ہے تو شادی بڑی کامیابی سے آگے جائے گی، خوشی ہوگی، اس میں شادمانی ہوگی، اس میں فتح کے نعرے ہوں گے۔ لیکن جس شادی کے اندر خدا سائیڈ پہ ہے اور ابلیس بیچ میں چل رہا ہے، تو ابلیس خالی چلتا ہی نہیں ہے، ابلیس زخمی بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے۔
آپ اپنی ازدواجی زندگی کو چیک کریں کہ ہماری زندگی کے اندر ابلیس کی انٹرفیئرنس کتنی ہے. اگر آپ مل کر دعا نہیں کرتے تو ابلیس انٹرفیئر کر رہا ہے. اگر آپ مل کے کلام نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق ازدواجی زندگی کے اندر موو نہیں کر رہے. اگر آپ مل کر چرچ نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کام کر رہا ہے. اگر آپ ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ابلیس کام کر رہا ہے. اگر آپ ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ابلیس آپ کی شادی کے اندر کام کر رہا ہے. اور وہ ہر ایک وہ حربہ استعمال کرے گا جس کے ذریعے سے وہ آپ کی شادی کو ناکام بنا دے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ تو آپ ہر روز مل کر یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میاں بیوی اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں جو باغ عدن میں ہمیں ملا تھا. آمین. سب چیزوں پر کنٹرول. خداوند ہم کنٹرول پاتے ہیں اپنے حالات پر, اپنی زندگی پر, اور ہم ابلیس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں سے دور چلا جائے. میاں بیوی کے پاس بڑا اختیار ہے, میاں بیوی کے پاس بڑا کنٹرول ہے. اگر وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے تو یہ بہت پاورفل ادارہ ہے, اور اگر وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے تو یہ تو ڈسٹروائے کر دے گا سب. یہ جو بچے چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جتنے کراچی کے اندر لوگ پھر رہے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, یہ کیسے آئے ہیں؟ شادی ہوئی, خاندان بنے, میاں بیوی, ماں باپ بنے, بعد میں بچے پیدا ہوئے, اسکولوں میں جا رہے ہیں, کالجوں میں جا رہے ہیں, دفتروں میں جا رہے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, ویگنیں چلا رہے ہیں, طرح طرح کے کام کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک ازدواجی زندگی. اگر آپ اپنے بچوں کو مسیح میں رہ کر بڑا کر رہے ہیں تو آپ ایک کامیاب شادی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر میاں بیوی اس بھید کو جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا مخالف ہے تو وہ ہر وقت اویئر رہیں گے. آج بہت سے مسیح جوڑے اس بات سے اویئر ہی نہیں. شوہر کی لائف میں اگر کوئی ناکامی ہے تو وہ اس کو شیطان کی طرف نہیں سوچتی, وہ کہتی کہ میرا بندہ ٹھیک ہی نہیں. وہ کبھی اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتا, شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا, اور اس طرح سے ان کی زندگی کو شیطان ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور ان کی زندگی کے اندر کوئی خوشی ہی نہیں رہتی. ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے؟ 20 سال. آپ کی شادی کتنے سال ہوئی؟ 25 سال. آپ کی شادی کتنے سال ہوئی؟ 35 سال. آپ کی شادی کتنے سال ہوئی؟ 5 سال. خوش کوئی بھی نہیں, کیونکہ ان شادیوں کے اندر خدا نہیں ہے. آپ کو پہلی بات سمجھ آ گئی کہ آپ کو ایک بات کا بڑا دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ شیطان کو سپیس نہ دیں. آپ ذرا سی اس کو سپیس دیں گے وہ پوری لیٹنے کی جگہ بنا لیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ شیطان کو لفٹ نہ دیں ورنہ وہ فوری طور پر سٹیئرنگ پر آ کر بیٹھ دے گا. شیطان کی خصلت ہے, اس کی ٹیکنیک ہے, وہ لفٹ مانگتا ہے. میں آ جا, میں نے ذرا تھوڑی جگہ دے. جیسے ہی آپ اس کو اپنی لائف کی گاڑی کے اندر بٹھائیں گے فوراً سٹیئرنگ پکڑ لے گا اور وہ آپ کی لائف کو کنٹرول کرنا شروع کر دے. اس کو بالکل موقع نہ دیں. اس سے پہلے کہ شیطان کوئی چال چلے, خدا کے کلام سے اس کو بھانپ لیں, خدا کے کلام سے اس کو پکڑ لیں. سن لو بھائی سب گھر والوں, یہ حربہ جو شیطان نے ہمارے گھر میں استعمال کرنے کی کوشش کی, اس کو کامیاب نہیں ہم نے ہونے دینا, ہم نے اس کو ناکام بنانا ہے. ہم نے خداوند کے فضل سے ابلیس کے منصوبوں کو فلاپ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر, اور آپ کی زندگی آگے بڑھتی جائے گی. آج ہم الرٹ نہیں ہیں کہ ہمارا دشمن ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے. وہ شخص جس کو اپنے دشمن کی بابت ہی نہیں پتا وہ کس طرح سے سیکیور ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے دشمن کی چالوں سے واقف ہونا ضروری ہے, اور بائبل مقدس ہمیں ابلیس کی نیچر کے تعلق سے بتاتی ہے کہ ابلیس کیسے منصوبے رکھتا ہے. وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں ناکام بنانا چاہتا ہے, اور وہ ہمیں مار ڈالنا چاہتا ہے. لیکن یسوع کس لیے آیا؟ تاکہ وہ ہمیں کثرت کی زندگی دے. دوسری بات, ناکام شادیوں کی ایک بڑی وجہ ایک دوسرے پر الزام لگانا. آدم اور حوا نے کیا کیا تھا؟ باغ عدن میں انہوں نے اس کا آغاز کر دیا. جب خدا ان کے پاس پہنچا, جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو خدا نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو عورت تو نے میرے ساتھ کی ہے اس نے کھلایا. یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ پھل اس نے مجھے کھلا دیا ہے. اور جب حوا سے پوچھا تو حوا نے بھی اپنی غلطی نہیں مانی, اس نے سانپ پہ ڈال دیا. اس نے کہا یہ جو باغ کے اندر سانپ پھر رہا ہے اس نے مجھے بہکایا ہے. نہ آدم نے اپنی غلطی مانی اور نہ ہی حوا نے اپنی غلطی مانی. کیا آج کے دور میں بھی ایسا نہیں؟ بطور پاسبان جب ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو بیوی کہتی ہے جی آپ میری بات سنیں. وہ بیوی اپنا مدعا بیان کرتی ہے, وہ سب جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھیک دکھاتی ہے. میں نے یہاں یہ کیا, میں ان کی ماما کو صبح اٹھ کے چائے بنا کے دیتی ہوں, میں ان کی ماما کو صبح اٹھ کے پراٹھا بنا کے دیتی ہوں, میں ان کے کپڑے دھوتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. اس گھر کا کوئی بندہ میری عزت نہیں کرتا, میرا بندہ بھی میری عزت نہیں کرتا. بندے کو اگر آپ مل لیں, بندہ کہتا جی میں کیا نہیں کرتا, میرا رنگ کالا سیاہ ہو گیا موٹر سائیکل پہ پھر کے, میں اتنی محنت کرتا ہوں, میں اتنی مشقت کرتا ہوں جی, میں اپنے باس کی جھاڑیں سنتا ہوں, روز اس سے گالیاں سنتا ہوں, میری کمر تختہ ہو جاتی موٹر سائیکل چلا چلا کے, لیکن جب میں گھر آتا ہوں تو میری بیوی سیدھے منہ میرے سے بات نہیں کرتی. ہم الزام لگاتے ہیں. ہم اپنی ناکامی کا صحرا اپنے اوپر نہیں پہنتے, بلکہ ہم اپنی ناکامی کا صحرا ہمیشہ دوسرے کے سر سے جاتے ہیں. اور اگر تھوڑی سی بھی کہیں کامیابی آ جائے تو اس کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں. کامیابی کا کریڈٹ بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں,
اور ناکامی کو خود قبول کریں، وہ دوسرے پہ نہ ڈالیں۔ سوری، میں نے سخت بات کی تھی اسی لیے آپ نے ایسا کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، غلط میں تھی، پہل میں نے کی تھی۔ اگر آپ صرف اتنا جملہ بول دیں تو آپ کے شوہر کے پاس آگے مزید بات کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچتا۔ میں ایک ایسے جوڑے کو جانتا ہوں جن کی شادی کو قریب 60 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال۔ 60 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا جھگڑا نہیں ہوا۔ کیا یہ امیزنگ بات نہیں؟ 60 سالوں میں ایک دفعہ بھی۔ وہ میں نے ان سے پوچھا، اماں جی سے، پاپا جی سے، میں نے کہا کہ آپ مجھے بات بتائیں 60 سال میں واقعی آپ کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاپا جی انتہائی غصیلے، اتنے غصہ کرنے والے کہ ان کے ساتھ لڑائی واجب ہے۔ ایسا آدمی کہ جس کے ساتھ سوچے یار اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، کیونکہ تو بات بات پہ غصہ کر۔ تو میں نے اماں جی سے پوچھا کہ اتنے غصیلے آدمی کے ساتھ 60 سال گزار لیے آپ نے اور لڑائی بھی نہیں کی، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا جب یہ غصہ کر رہے ہوتے تو میں ہنستی تھی، میں آگے سے کہتی تھی خدا آپ کو برکت دے۔ کہتی اب جب وہ گالیاں نکال رہے ہیں میں برکت دے رہی ہوں تو پھر کیسے گالیاں جاری رہ سکتی؟ کہتے بھی وہ بھی ہنسنے لگ جاتے تھے، کہتی ہم ہنسنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ بچے بھی ہمارے ہنسنے لگتے تھے۔ کیسی کمال کی ٹیکنیک ہے! وہ اویئر تھے اس بات سے کہ شیطان ہمارے گھر کے اندر بدنظمی لا رہا ہے۔ وہ الزام نہیں لگاتے تھے بلکہ وہ اپنی غلطی مان لیتے تھے اور اس سے ان کے گھر کے اندر ایک ہارمونی تھی۔ یاد رکھیں ترقی اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں جنگ و جدل نہ ہو رہا ہو۔ غزہ میں اس وقت بمباری ہو رہی ہے، یوکرین میں اس وقت بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی بندہ پلازا نہیں کھڑا کر رہا بلکہ پلازے گر رہے ہیں وہاں۔ انڈرسٹینڈ کیا آپ نے میری بات؟ جس جگہ پر جنگ و جدل ہے وہاں پہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے سب کچھ، وہاں پہ ڈسٹرکشن آ جاتی، تباہی آ جاتی، بربادی آ جاتی۔ جن گھروں کے اندر ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے، ہر وقت منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، ہر وقت کوسنے نکل رہے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کو بربادی کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ وہاں نوکریاں چھٹتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، وہاں کاروبار ختم ہو جاتے، کاروبار ترقی نہیں کرتے، وہاں پر بچے فیل ہوتے، پاس نہیں ہوتے، کیونکہ اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا۔ ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح ہے، لڑتے رہو سارا دن، خوب لڑو، ایک دوسرے کو مارو کوٹو تاکہ تم خدا کی ان برکات سے باہر نکل جاؤ۔ میرے عزیزو، ہمیں سینسس کے اندر رہ کر ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ ازدواجی زندگی میں مزے کی بات یہ ہے، پہلے بندے کی 2 آنکھیں ہوتی پھر 4 ہو جاتی ہے نا، پھر 4 آنکھیں ہو جاتی۔ پہلے میں زندگی کو جس طرح سے دیکھتا تھا میری بیوی نے مجھے زندگی کو چھوڑ طرح سے دکھائی۔ یہ بھی فلیور ہے لائف۔ پہلے بندے کا 1 دماغ ہوتا ہے پھر 2 دماغ ہو جاتے، پہلے بندے کے 32 دانت ہوتے پھر 64 ہو جاتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ 1 تن ہوں گے، وہ ہیں ہی ایک، رہتے ہی ایک جگہ پہ ہیں۔ انہوں نے خدا کے کلام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے۔ آمین۔ ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اور اگر آپ صرف اتنا جملہ بول دیں کہ سوری غلطی میری، اپنے گھر کے اندر امن کو قائم رکھنے کے لیے ابلیس کو فلاپ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں کہ جی میں ثابت کروں گی کہ میں غلط نہیں۔ بندہ کہے گا میں کہڑا پیچھے رہنا ہے، میں بھی ثابت کراں گا کہ تو غلط ہے، تیرا پورا ٹبر غلط ہے، میں ثابت کر کے چھٹاں گا۔ اور پھر لڑائی جھگڑا، نوک جھوک۔ اچھا کھانا بنا ہوا ہے لیکن اتنا جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کا مزہ ہی کوئی نہیں آیا کھانے۔ بندے نے محنت کی، عورت نے محنت سے پکایا لیکن وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا بھی نہ پائے۔ یہ برکت ہے جی؟ یہ برکت تو نہیں، یہ تو ابلیس کا پلان ہے جو ہمارے خاندانوں کے اندر آج پورا ہو رہا ہے۔ پہلی بات ابلیس اس کے پیچھے ہے۔ دوسری بات ناکامی کی یہ وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ تیسری بات بہت ہی اہم ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں تھوڑی دیر اس پہ اسٹے کروں گا۔ ہمارے والدین کی ناکام شادی ہماری ناکامی کی وجہ بنے گی۔ آج بہت سے مسیحی جوڑے، مسیحی نوجوان اس لیے فلاپ ازدواجی زندگی کا مزہ چکھتے ہیں کیونکہ ان کے والدین کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ ان کے والدین صرف رہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کے بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی تمیز سے اپنی بیوی کو بلایا ہے؟ کیا کبھی تمیز سے ہم نے اپنے شوہر کو بلایا ہے؟ سارہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خداوند کہتی تھی۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہ گئے تو پادری صاحب نے دعا کی تو انہوں نے کہا اچھا بہن اب ہم چلتے ہیں۔ کہنی ٹھہرو، پپو گیا بوتل لین۔ ہم نے کہا پپو پتہ نہیں ان کا بچہ ہے، کچھ چھوٹا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پپو گیا ہوا ہے، آپ بیٹھے، پپو ابھی کولڈ ڈرنک لے کے آ جائے گا۔ ہم نے کہا پپو شاید ان کا بچہ ہے۔ تو پادری صاحب نے کہا کہ پپو آپ کا بیٹا؟ کہنی نہیں، ہو میرا بندہ ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے شوہر کو مخاطب کر رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بچہ بچونگڑا جس کو وہ 1 منٹ میں مسل کے رکھ دے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ایک شخص اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو کیسے بلاتا ہے، ایک عورت اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر سے کیسے مخاطب ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر شوہر کے ماں کے رشتہ دار آئے ہیں تو باپ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے یہ بچے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیزیں بچے دیکھ نہیں رہے۔ میرے نانا اور نانی آئے تو پاپا کا بیہیویئر کیا تھا، جب میرے دادا اور دادی آئے تو امی کا بیہیویئر کیسا تھا۔
یہ سب کچھ بچے دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان چیزوں کو نوٹس ہی نہیں کیا. جیسے ہی پتہ لگا اسے بتایا سنو جی آج شام کو امی نے آنا ہے, وہ بولنا شروع ہو گیا. وہ تیری ماں ہر ہفتے ہی آ جاتی, ہر ہفتے ہی تیری ماں نے یہ سلسلہ شروع کر لیا, کھانا بناؤ, ان کو لے کے آؤ. میں بڑا بزی ہوں بھائی, میں نہیں جا سکتا. اب اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میری نانی کے آنے سے ناخوش ہے. اور اسی طرح سے جب پھر اس کی ساس آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ امی آ رہی شام کو, تو کہتی ہے آ رہی تو آئے, مجھے کیا, لے آنا شام کو باہر سے کچھ کھانا, میں تو نہیں بناؤں گی. وہ ایک دوسرے سے بدلے لے رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں اچھا ایسے ہوتا ہے. اور جب کوئی باپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ سبق دیتا ہے کہ بیٹا عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے مکہ اور چپیٹ اور ٹھڈے یہ کامیابی کی ضمانت ہے. بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا اور میری ماں چپ کر جاتی تھی, آگے سے ڈر جاتی تھی, اسی طرح سے میں بھی اپنی بیوی کو ڈراؤں دھمکاؤں گا. اور دوسری طرف جب شوہر نے کچھ کہا تو بیوی بولنا شروع ہو گئی, اونچی اونچی بولنا, زبان چلانے لگ گئی. بیٹی پھر اس سے سیکھتی اچھا جب شوہر آپ سے کچھ آرگومنٹ کرے تو زبان چلاؤ, زبان کی پھرتی دکھاؤ تاکہ شوہر ڈر جائے اور وہ چپ کر جائے. ہم اپنی بیٹی کو بھی غلط میسج دے رہے ہیں, ہم اپنے بیٹے کو بھی غلط میسج دے رہے ہیں. وہ ایک غلط مینٹیلٹی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. ہم انہیں مسیح میں رہتے ہوئے ادب و آداب سکھا ہی نہیں پا رہے. ہمارے بچوں کی شادیاں کامیاب کیسے ہونی ہیں؟ ہماری اپنی شادیاں ناکام ہیں, ہماری تو اپنی شادیاں ناکام ہیں. ہم تو پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر کبھی بھی میں اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہ کہوں. میں ویسے بھی اسے کچھ نہیں کہتا, لیکن میری کوشش ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سامنے کبھی بھی اپنی بیوی کو کچھ نہ کہوں. جس دن ہماری شادی ہوئی تھی ہمارا اس وقت بچہ کوئی نہیں تھا. میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر خدا نے میں اولاد دی تو میں یہ پرومس کرتا ہوں کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ تیری رسپیکٹ کروں گا. ناکام شادی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو پیچھے کر کے اپنے بچوں کو زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. ایک عورت اپنے بچوں کو آگے لے آتی ہے, اپنے شوہر کو پیچھے لے جاتی ہے. میاں بیوی کو ہمیشہ اپنے بچوں سے زیادہ ایک دوسرے کو محبت کرنی چاہیے. آپ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ اپنے بچوں کے سامنے ثابت کریں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ ثابت کریں اپنے بچوں کے سامنے کہ آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اپنے بچوں کے سامنے یہ پروف کریں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. اپنے بچوں کے سامنے پروف کریں کہ آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں اور اس خدا کے کلام کو سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. اپنے بچوں کے سامنے پوری کوشش کریں کہ آپ دعا کریں, آپ کلام پڑھیں, آپ گیت گائیں, آپ پرستش کریں, آپ ستائش کریں, آپ ان کو خدا کے گھر میں لے کر جائیں, خدا کے گھر کے اندر جا کر انہیں ایتھکس سکھائیں کہ کس طرح سے خدا کے گھر میں بیٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر بیٹھ جائیں گی, کیونکہ کلام یہ بات سکھاتا ہے کہ بیٹے نے جس راہ پر جانا ہے اس کی اس راہ پہ تربیت کر, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا. آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں, ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. باپ آتا ہے, وہ آتے ٹک ٹاک پکڑ لیتا, چال بھی ٹھک 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 ہنسے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی ہم صبح سے انتظار کریں اپنے باپ کے آنے کا, باپ نے آتے ہی ٹک ٹاک لگا لیا, یوٹیوب شارٹس دیکھنے شروع کر دی, گانے سننے شروع کر دیے, سگریٹ لگا لی, اپنے دوستوں کو بلا لیا, وہ شراب لے کے آ گئے. ماں جو ہے وہ ڈراموں کے پیچھے پڑی ہوئی, اس کو سوپ نہیں چھوڑ رہے. ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے ساتھ ہی دوسرے کا ایڈ آ جاتا ہے, وہ کہتی ہے میں نے یہ شروع کرنا. دعا کر ہی نہیں رہے اور بچوں کے لیے خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی لائف کو خود ناکام بنا رہے ہیں, انہیں ایک ناکام تصویر دکھا رہے ہیں. میاں بیوی کا جب آپس میں تال میل کوئی نہیں ہے تو گھر کے اندر ترقی ہوگی نہیں. جب ان کی آپس میں ہارمونی ہی کوئی نہیں, وہ بیٹھ کے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں, ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اتنا پیسہ لگانا ہے تو بچانے کیسے ہیں. بیوی بس یہ کہہ رہی کہ مجھے نہیں پتا, چاہے تمہاری سیلری 25,000 ہے, مجھے 50,000 کا موبائل چاہیے جو میری بہن کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں کوئی تال میل نہیں ہے اور وہ رحم دل بھی نہیں ہے, ایک دوسرے پر رحم بھی نہیں کھا رہے, ترس بھی نہیں کھا رہے کہ میرے بندے کی 25,000 سیلری ہے, 50,000 کا موبائل کہاں سے لا کے دے گا بیچارہ مجھے. لیکن وہ کہتی نہیں, میری بہن کے پاس وہ ہے, مجھے بھی یہی چاہیے. کیا یہ بچے نہیں دیکھ رہے؟ بچے دیکھ رہے ہیں اور بچے اس سے سیکھ رہے ہیں, بچے اس سے لرن کر رہے ہیں, بچے ان کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ چیزیں ان کے اندر طے در طے بیٹھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ان چیزوں کو جب بڑے ہوں گے تو اپلائی کریں گے. آپ اپنی فیملی میں نظر دوڑائیں, آپ کو ناکام شادیوں کا ڈھیر نظر آئے, کامیاب شادیاں نہیں. نشہ بازی والد نہیں چھوڑ سکا, وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ بیٹا شراب نہ پیا کرو. میں اگر خود شراب پی رہا ہوں اپنے بچے کے سامنے, تو جب میرے بچے کا مجھے پتا چلے گا کہ شراب میں دھت چلا آ رہا ہے, میں اس کو کیسے روکوں گا؟ کیا میرے پاس کوئی مورل گراؤنڈز ہے اس کو یہ کہنے کی کہ بیٹا شراب نہ پیا کرو, شراب اچھی چیز نہیں؟ میں کہہ سکوں گا؟ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مجھے فوراً یہ جملہ سننے کو ملے گا, پاپا جی آپ نے ساری عمر خود شراب پی ہے, مجھے روک رہے, میری زندگی ہے مجھے بھی پینے دیں. آپ نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تو میں آپ کی کیوں مانوں؟ آج نوجوان مسیحی جوڑے ناکامی کا شکار اس لیے ہیں,
6 महीने के अंदर ही उनके बखिए उधड़ जाते। एक नौजवान मुझे मिला, कहता भाई साहब मैंने आपसे मिलना। मैंने कहा ठीक है यार, मैं फलानी इबादत से वापस आऊँगा तो कल मैं फ्री हूँ, कल आपसे मिल लेता हूँ। कहता जी अगर आज ही आप मिल लें, रात के किसी भी पहर में मुझे मिल लें। मैंने कहा भाई आपने घर नहीं जाना? कहता नहीं मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 10-11 बजे तक घर आ जाऊँगा, आप आ जाऊँगा। और वो नौजवान का बाप पहले ही मुझे उसकी शिकायत लगा चुका था। उसने कहा कि जी हमारा बेटा रात को घर ही नहीं आता जी, बड़ी लेट आता घर, इसको आप समझाना। मैंने कहा चलो आ गया, मैं इसके बाप का मैसेज भी इसको दूंगा। जब वो आया तो उसने बाप की शिकायत लगा दी। वो मुझे कहने लगा कि सर हमारे घर में इतनी बदअमनी है, हमारे माँ बाप की शादी को 35 साल हो गए, लेकिन हमारे माँ बाप की जब से हमने होश संभाली लड़ाई ख़त्म ही नहीं हुई, हर वक्त बमबारी होती रहती। कहता घर में जाके हमें इतनी आवाजारी होती है कि दिल करता कि हम घर ही ना जाएं। घर के अंदर इतनी बदअमनी है कि जो जवान बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की शक्ल देखने से भी आ रही हैं, उनका दिल ही नहीं कर रहा अपने माँ बाप को देखने को, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी जाएंगे ये लड़ ही रहे होंगे। इन्होंने कोई बात हमें अच्छी बतानी नहीं, ना इन्होंने हमारे सुकून का कोई ख्याल करना। उसने कहा सर हमारे वालिद साहब ने आपको ये तो बता दिया कि मैं लेट आता हूँ, लेकिन लेट आने की वजह यह है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, जब वो सो जाते हैं मैं तब जाता हूँ। समझ आ गई आपको ये बात? हमें अपनी शादी को कामयाब बनाना है ताकि हमारे बच्चों की शादी कामयाब हो जाए। हमने एफर्ट लगानी है ताकि ये बरकत अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो जाए। अगर आपकी शादी अब तक नाकामी का शिकार है तो इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए अपनी शादी को कामयाब बनाने की कोशिश करें। खुदा के पास आएँ, उन सब चीज़ों को जो टूट फूट का शिकार है खुदावंद के पास ले आएंगे। खुदावंद हमने बेवकूफ़ियाँ की हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि तू अब भी हमें हील कर सकता है, अब भी हमें रिकवर कर सकता है। 12 साल तो हमने बेवकूफ़ी में गुजार दिए, 15 साल 20 साल तो हमने बेवकूफ़ी में गुजार दिए, लेकिन अब खुदावंद तू हमारी मदद कर ताकि हम अपनी उन कमज़ोरियों पर गालिब आएँ और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। और अगर आप अपनी शादी को कामयाब बना लेते हैं तो इसकी बड़ी गारंटी है कि आपके बच्चों की शादी भी कामयाब होगी। आमीन। और अगर आपकी शादी नाकाम है तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि आपके बच्चों की शादी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कामयाबी का फार्मूला आता ही नहीं। मैंने अपने बाप से बहुत सी चीज़ें सीखी नहीं है, वो मरूसी तौर पर मेरे अंदर आ गई। ये साइंस भी बताती है, इसको अंडरस्टैंड करें इस बात को। बहुत सी चीज़ें बच्चे अपने वालिदैन से मरूसी तौर पर ही ले लेते हैं, और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बच्चे किसी से लेते हैं वो अपने वालिदैन से ही लेते हैं। और अगर बतौर वालिदैन हमारे पास उनको सिखाने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है तो फिर हम क्या उन्हें सिखाएं? हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की शादियां कामयाब होगी, हम उनकी खुशियां देखें। चौथी बात, हमारे बच्चे मसीह से नवाकिफ हैं। ये तीसरे ही पॉइंट का एक अगला हिस्सा है। वो नवाकिफ क्यों है? क्योंकि हम उन्हें मसीह के पास लाने में नाकाम हो गए। हम खुद मसीह में नहीं थे, हम खुद मसीह के पैरोकार नहीं थे, हम खुद खुदा के कलाम को पढ़ने वाले नहीं थे, हम खुद खुदा के कलाम पर अमल पैरा होने वाले लोग नहीं थे, इसलिए हम अपने बच्चों को मसीह के पास नहीं ला सकते। मैंने ये डिस्कवर किया चीज़ एक इज़्दवाजी ज़िंदगी के अंदर, जिस शादी के अंदर मसीह नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकती सर, वो कामयाब नहीं हो सकती। उसके अंदर फड्डे मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। एक इज़्दवाजी ज़िंदगी को अगर कोई चीज़ कामयाब बना सकती है तो वो खुदा का साथ है, खुदा की मौजूदगी है, खुदा की प्रेजेंस है उन दोनों के रिश्ते में। और यही चीज़ अगली आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर जब मुंतकिल होती है तो एक उससे भी पावरफुल नस्ल आगे आपको देखने को मिलेगी। आपके बच्चों के जो आगे बच्चे होंगे वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दादा से भी ब्लेसिंग ली, नाना नानी से भी ब्लेसिंग्स ली, अपने वालिदैन से भी ब्लेसिंग्स ली, और अब वो उन सारी ब्लेसिंग्स को अगली नस्ल के अंदर रिसीव कर रहे हैं। लेकिन हमारे ख़ानदानों में ऐसा नहीं है, हमारे ख़ानदानों में ऐसा नहीं है। नस्ल दर नस्ल लानते तो हैं, नस्ल दर नस्ल फिटकार तो है, लेकिन नस्ल दर नस्ल बरकत नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद देवी देवताओं को मानने वाले थे, सिलसिला चल रहा है। दिए जलाने वाले थे, सिलसिला चल रहा है। दरबारों पे जाने वाले थे, सिलसिला चल रहा है। चादरें चढ़ाने वाले थे, सिलसिला चल रहा है। और बच्चे डर के मारे कर रहे हैं कि भाई हमारा बाप चढ़ाता था, हम नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे पे मुश्किल आ जाएगी, और वो चीज़ें करते चले जा रहे हैं। जो कुछ हम अपने बच्चों को गलत इंजेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ से उन्हें दिखा रहे हैं, वो उनको मनो अडॉप्ट कर लें, क्योंकि वो हमें अपना हीरो मानते हैं। लेकिन एक वक्त में आके उन्हें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ही हमारे असल विलन थे, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को नाकामी का शिकार कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को निजात तक लेकर आए, मसीह तक लेकर आए, मसीह का हाथ उनके हाथों में दे दें, उनका हाथ मसीह के हाथ में दे दें, और उनको ये कहें कि बेटा अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो देखो हम मसीह के पीछे चल रहे थे। दाऊद ने जो आखिरी बातें अपने बेटे सुलेमान से कही, उसने तवारीख की किताब में कहा, ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप दाऊद के खुदा को पहचान। बहुत बड़ी बात। दाऊद कहता मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकसर उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे।
یہ اس شخص کے ایکسپیرینسز ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جس خدا کو میرے بیٹے میں نے مانا ہے اس نے مجھے سرفرازی بخشی ہے۔ اس نے سلیمان کو جاتی جولیت کا واقعہ سنایا ہوگا، اس نے وہ جنگیں وہ مار کے بتائے ہوں گے جو اس نے خداوند میں رہ کر جیتے تھے، اسے بتایا ہوگا کہ خدا نے کس طرح سے میرا روب اور دبدبا میرے دشمنوں کے اوپر بٹھا دیا تھا اور میرے دشمن میرے آگے لرزا تھا۔ اس نے کہا تو میرے خدا کو پہچان جس کو میں نے فالو کیا۔ تو ہم اگر کسی خدا کو مانتے ہی نہیں، ہم خود چرچ نہیں جاتے، ہم خود کلام نہیں پڑھتے، ہم خود دعا نہیں کرتے، ہم نے کون سا واقعہ اپنے بچے کو بتانا؟ ہم بتائیں گے بیٹا ایک دفعہ میں نے کسی سے پیسے لیے تھے، میں نے اس کو دیے ہی نہیں، میں واپس نہیں کرتا۔ ہم اپنی چلاکیاں بتائیں گے کیونکہ خدا کا تجربہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ ہمارے پاس پھر فضولیات ہوں گی جو ہم بچوں کو بتائیں گے، اور ہمارے بچے ہم سے زیادہ تیز ترار، چلاک، مکار، عیار اور دھوکے باز بن جائیں گے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اپنی لائف سے اچھا ایکسپیرینس دے رہے ہیں یا ہم اپنی لائف سے اپنے بچوں کو بری باتیں سکھا رہے ہیں؟ ہم اس کے جواب دیں، کیونکہ یہ بچے خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان کے کسٹوڈین ہیں، ہم جواب دیں۔ خدا نے کہنا بھی تجھے بچے دیے تھے، تو نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ سر جی میں نے اسے سگریٹ پینا سکھائی، میں نے اسے شراب پینا سکھائی ہے، میں نے سگریٹ بھرنا سکھائی ہے، میں نے اس کو ایک ہی گھونٹ کے اندر پوری کپی اندر اتارنی بتائی، میں نے بیوی کو مارنا سکھایا اسے، میں نے اسے گالیاں نکالنی سکھائی ہیں، میں نے اس کو خدا کے خلاف کیا، میں نے آپ کے خلاف کر دیا اس کو۔ کیا ہم یہ بتائیں گے خدا کو؟ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر ایسے باپ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کی، جیسا میں نے داؤد کے تعلق سے آپ کو بتایا۔ شادی شدہ زندگی میں ناکامی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ شادی کے لیے نامناسب تیاری ہے۔ چڑیا انڈے دینے سے پہلے وہ گھونسلہ بناتی ہے، چھوٹی سی چڑیا، اتنا سا دماغ ہے اس کا، کچھ اونس کا، اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ میں نے انڈے دینے سے پہلے وہ گھونسلہ بناتی۔ ہمارے بچے بس یہی کہتے ہیں مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی، جاب تو میں کرتا نہیں، کرتا کراتا تو میں کچھ ہوں نہیں، میں کس بیس پہ اپنے باپ کے پیچھے پڑا ہوں کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی۔ لڑکی کو نہ بستر طے کرنا آتا ہے، نہ اس کو روٹی پکانی آتی ہے، نہ اس کو ہانڈی پکانی آتی ہے، نہ اس کو دال پکانی آتی ہے، نہ چکن پکانا آتا ہے۔ چکن کے اندر بھی دال جتنی پانی ڈال دیتی، پورا جگ بھر کے، کہتی آپ ہی پک دی رہے گی، امی تے جی دال پکا دی، وہ دال ایسے پکتی ہے، چکن کی ریسپی اور ہے، اس سے تو ہڈیاں لیدا ہو جائے گی، ماس الگ ہو جائے گا، اتنا پانی ڈال دو گے، پتہ ہی کچھ نہیں، کام ہی نہیں کرنا آتا۔ ایک بہن مجھے کہنے لگی، کہتی پادری صاحب ہماری بچی کے لیے آپ رشتہ ڈھونڈیں، بالکل چھوٹی سی فیملی ہو، اتنی سی۔ میں کہا آپ مجھے ایک موزر لے دیں۔ کہتی موزر وہ آپ نے کیا کرنا؟ میں کہا میں فیملی تو باقی بندے مار دوں گا، صرف ماں پہ ہی رہنا ہوگا، فیملی چھوٹی کر دوں گا۔ اور میں نے کہا بہن آپ کس طرح سے اپنی بچی کی تربیت کر رہی ہیں؟ کیوں چھوٹی فیملی؟ تاکہ بچی کو کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ اسے کام کرنے کی عادت ہی نہیں۔ ہم نے جو روٹی پکانی نہیں سکھائی، جھاڑو دینا نہیں سکھایا، کپڑے دھونے نہیں سکھائے، کپڑے استری کرنے نہیں سکھائے، ہم نے اس کو ذمہ داریاں دی نہیں، ہم نے صرف اس کی پڑھائی کو ہی ماؤنٹ ایوریسٹ بنا دیا۔ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ کہتی میٹرک کے۔ تو میں نے کہا میٹرک میں تو میں نے بھی کی ہے، میں تو سارے کام کرتا تھا، یہ کون سی میٹرک ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں آپ اسے کرنے دے؟ اور اس کے بعد وہ بچی کچھ بھی نہیں کرتی، جب اس کو کچھ آتا ہی نہیں، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، وہ کیسے جا کے اگلے گھر میں اپنی جگہ بنائے گی؟ ایک بچہ جو کام ہی نہیں کرتا، جو جاب ہی نہیں کرتا، اپنے باپ سے خرچہ لے کے سگریٹ پیتا ہے، وہ اپنی شادی کو کیسے کامیاب بنائے گا؟ بتائیں مجھے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تربیت دینی کہ بیٹا شادی شدہ زندگی ذمہ داریوں کا ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ پر آئے گا، ان ذمہ داریوں میں آپ سیکھو گے۔ آمین۔ شادی کے بعد پھر کام ختم نہیں ہوتے، آٹا لے آؤ، چینی ختم ہو گئی، مرچیں ختم ہو گئی، بچے کا دودھ ختم ہو گیا، پیمپر لے آؤ، اچھا چل سو چل۔ ادھر عورت بھی کہتی میں بھی مشین بن گئی ہوں، میری زندگی میں سکون ہی، ماں کے گھر میں باپ کے گھر میں تو میں سوئی رہتی تھی، میں اٹھتی نہیں تھی، میری ماما نے کبھی مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا تھا، یہاں کوئی میرا کام کرتا ہی نہیں، یہاں سارے کام میں نے خود ہی، شادی کے بعد اپنے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ میری جب شادی ہوئی تو میرے ماں باپ تو مر چکے تھے، لیکن میں نے اپنی ماں سے ہانڈی پکانی سیکھی، میں نے اپنی ماں سے کپڑے دھونے سیکھے، میں نے اپنی ماں سے کپڑے استری کرنے سیکھے، میں نے اپنی ماں سے جھاڑو دینا سیکھا تھا، کیونکہ میری ماں کو فالج ہو گیا تھا ایک وقت میں، تو میری ماں کا بازو اتنا کمزور ہو گیا تھا اور ایک ٹانگ اتنی کمزور ہو گئی تھی، وہ کئی دفعہ کھڑی کھڑی گر جاتی، تو میرے دل میں یہ بوجھ تھا کہ یار میں اپنی ماں کا بوجھ کیسے ہلکا کر سکتا ہوں۔ تو میں نے ایک دن اپنی ماں کو کہا کہ امی جی آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہانڈی کیسے پکاتے ہیں۔ وہ میری ماں نے کہا بیٹا تم کیوں پکائیں گا؟ میں کہا نہیں جی میں پکا لاں گا، اور انہوں نے مجھے بتایا اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر، اور میں نے ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے ان کی موجودگی میں ہانڈی پکائی۔ میری ماں نے کہا بھی تو نے تو بڑی اچھی بنائی ہے۔ میں نے کہا جی بنائی میں نے نہیں ہے، آپ نے بنوائی ہے۔ بچوں کو بھی برتن دھونے آنے چاہیے، لڑکوں کو۔ ایک بندہ مجھے کہتا جی آپ نے یہ کیا تعلیم دی ہے پادری صاحب، برتن دھونے چاہیے آپ تو بیویوں کو۔ میں کہا جی تیری بیوی تیری جگہ جا کے کام کر سکتی تو کیوں نہیں بھانڈے دھو سکتی؟ اس وقت تجھے شرم نہیں آئی جب تیری بیوی جاب کرنے جا رہی تھی؟ تو تیرا کام تھا،
बीवी आपकी जगह पे जाके काम करे तो वो ठीक है, वो पार्टनर है, लेकिन जब आप बर्तन धोएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो मेरे शान के खिलाफ है। बराबरी की बात करें, लड़कों को बर्तन धोने आने चाहिए। मेरी मिसिस को बैकबोन की प्रॉब्लम हो गई, शर्ट का पेन उसकी निकल आई, इतनी शदीद पेन कि वो बिस्तर से अलग नहीं हो पा रही। 4 माह हमने वो निकाले। उस 4 माह के अंदर मैंने बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, कपड़े इस्त्री भी किए, खाना भी पकाया, घर की सफाई भी की, बच्चे को स्कूल भी छोड़ के आया, स्कूल से लेके भी आया, खिदमत करने के लिए भी गया, मुनादी करने के लिए भी गया, रूहों को भी विन किया, सारे काम किए क्योंकि मुझे वो काम करने आते थे। तो अगर मुझे आता ही ना होता कुछ करना तो मैं अपनी बीवी को ही बैठा रहना तो रोंदा रहता, हाय ना मेरी सास आई तो ना मेरी माँ आई, मेरी माँ ने कितों आना तो मर चुकी। मैं कोसता रहता अपने रिश्तेदारों को। लेकिन मियाँ बीवी को एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरी बीवी मेरी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्टर है, बहुत से काम वो मेरी गैर मौजूदगी में खिदमत के हवाले से कर देती। जब मैं वापस आता हूँ कहती है काम हो चुका है। मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि मुझे नहीं करना पड़ा, ये हो चुका है। अगर आप तैयार नहीं है शादी के लिए तो शादी ना करें। पहले बाइबल मुकद्दस में सीखे शादी है क्या। शादी जिम्मेदारियां उठाने का नाम है जी। शादियों के बाद जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। शादी से पहले बड़े बड़े ख्वाब नौजवान देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। तैयारी करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, अपना टेम्परामेंट बनाएं। शादीशुदा जिंदगी में कामयाब होने के लिए टेम्परामेंट होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। खुदा मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा कर, मेरी शादी होने वाली है, खुदा मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा कर कि मैं गुस्सा ना करूं, मेरे गुस्से पर कंट्रोल दें। इन चीज़ों के लिए तो मियाँ बीवी पहले दुआ ही नहीं करते, वो तो कहते सब कुछ ठीक है, लेकिन जब शादी होती है तो फिर उन्हें नजर आता है कुछ भी ठीक है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुम्हें पालक पसंद है। कहता पालक तो मेरी फेवरेट। आपको कौन सा कलर पसंद है। कहता जेड़ा तानू पसंद है मैनू पसंद है। सारी चीजें मैच कर रहे होते, लेकिन शादी के बाद कोई भी चीज मैच नहीं हो रही होती। छठी बात, खानदानी मुदाखलत नाकाम कर देती है शादी। बेवजह जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी में इंटरफेरेंस करते हैं, पहले वो उनको गलत गाइड कर चुके होते हैं अपनी लाइफ से, उसके बाद वो उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करनी शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं कि उनकी शादी को चलने ही नहीं देते। उनकी शादी की नाकामी की बड़ी वजह खानदानी रस्मों रिवाज है और खानदान के अंदर हमारे तौर तरीके हैं। सबसे पहले जो उसकी बहनें हैं लड़के की, वो कहना शुरू कर देती है अब हमारा भाई बदल गया, हमारी भाभी ने आके हमारे भाई को बदल दी। एक बेटी मुझे कहने लगी कि पादी साहब देखें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है और मेरी कितनी सैक्रिफाइस है कि मैं अपना घर छोड़ के एक नए घर के अंदर आ गई। मैंने कहा अपने शोहर का भी कंट्रीब्यूशन देख के वो अपने ही घर में रह के 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस बात को। इसको एक दूसरे रुख से देखें, बीवी का फायदा हो गया, उसके 2 खानदान बन गए। माँ को अलग मिल के आती है, अपने ससुराल में अलग रहती। बंदे के लिए मुश्किल क्या है, वो एक ही घर के अंदर है, उसने 2 औरतों को फेस करना। पहले उसकी हीरोइन कौन थी, उसकी माँ थी। अब माँ उसको ताने दे रही है कि बेटा तू मेरे पास बैठता ही नहीं, अब तो तुम्हें वक्त ही नहीं देता। हाँ ले जा उसको सैर करने के लिए, फलाना कर ले फलाना कर ले। भाई उसने उसको ही लेके जाना है, उसका खानदान है। आप उसको स्पेस दें, बेटा तुम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। और अपनी बेटियों को भी समझाएं कि बेटा ये क्या फजूल बातें तुम कर रही हो कि बदल गया। उसने बदलना ही है, उसका एक नया खानदान बना। आप उसको स्पेस दें, आप उसको मौका दें ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकें। क्या हमारी खानदानी जिंदगी की नाकामी की एक बड़ी वजह यह नहीं है कि हम आने वाली बहू को कोसते रहते हैं और अपने बेटे को भी कोसना शुरू कर देते हैं। इतना कोसते हैं कि वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब करना क्या है। एक बेटी की जो हमारी कलीसिया की थी शादी हुई, तो उसकी शादी की इबादत, शादी से पहले जो इबादत उन्होंने करवाई, शुक्रगुजारी की, उसमें मैंने उस बेटी को एडवाइस किया। मैंने कहा बेटा मेरी एक बात सुनो। कहती जी पादी साहब। मैंने कहा जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ अगर आप इस पर अमल करोगी तो आप कामयाब हो जाओ। मैंने कहा आप एक ऐसी जगह पे जा रही हो जहां पर आपसे पहले एक मलका है, आप शहजादी हैं, वो मलका है जो आपकी सास है। क्योंकि वो 25 साल 30 साल लगा के उसने अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया है। वो 30 साल से उसके साथ है, उसने उसको पैदा किया है, उसको बड़ा किया है, उसकी तरबियत की है, और 30 साल के बाद अब तू उसकी जिंदगी में जा रही 31वें साल में। तो जाते ही सारा कंट्रोल तेरे हाथ में नहीं आना, जाते ही आपने अपनी सास के साथ अपना राब्ता बेहतर बनाना। अपनी सास से उसके माजी के बारे में पूछें। अम्मी जी जब आपकी शादी हुई थी नई नई तो आपके साथ क्या होता था। वो कहेगी भैया कुड़ी सही है, मेरे बारे में पूछना चाहती है, अपने बारे में नहीं दस रही। आप उसको अपनी दोस्त बना लें। अम्मी जी मुझे ना पालक बनाने, हालांकि आपको आती ही बनानी, लेकिन आप कहेंगे मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, आप मुझे बताएं आप कैसे बनाती। वो कहेगी भैया कुड़ी सही है, मेरे को रेसिपी पूछ रही। लेकिन अगर आप कहेंगे ओह अम्मी आप नहीं सही बना रही हैं, देखो मैं पालक बना के दिखानी, तो उससे क्या होगा, मामला कुछ और तरफ निकल जाएगा कि अज दी कुड़ी आके मैनू दसेगी। आप हर बात में अपनी सास को अवलीन दर्जा दें, अपने ससुर को अवलीन दर्जा दें, मोहब्बत दें उन्हें और उनसे मोहब्बत लें। सास बुरी
हस्ती नहीं है, ससुर बुरा नहीं होता, ये दोनों ही बड़े अच्छे होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। लेकिन मोहब्बत लेनी भी तो आनी चाहिए। मोहब्बत करने वाला अगर है तो मोहब्बत को रिसीव कबूल करने वाला भी तो हो, जो उस मोहब्बत को कबूल कर सके। तो इस बात को हमने अपने जहन के अंदर रखना है। क्या हम खानदानी तौर तरीकों को समझते हैं? क्या हम पीछे से प्लान करके आए हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा करना है? मैंने बहुत सी लड़कियों को ये देखा करते हुए, बेटियों को, वो जब उनका शौहर चला जाता वो 12-12 बजे तक सोई रहती। जब उन्हें पता चल जाए बंदा आने वाला है, नाल ही नहानू के थल्ले आ जाती, अम्मी को बह जाती बताने के लिए कि मैं यहीं हूँ। वो आते बता देती, आइए 2 बजे थल्ले, तेरे आने तो पहले आके मेरे को बह गई, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी सगी हूँ तेरी माँ की। कुछ नहीं करती है। एक वक्त में जब बहू अपनी सास की इज्जत करती है, उसके साथ मिलकर खड़ी हो जाती है, उसके मशवरे के पीछे चलती है, एक वक्त में आके सास खुद सरेंडर कर देती है, ये बेटा घर की चाबियां पकड़ ले, सब तेरी हैं, मेरा कुछ नहीं। हमें ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे होते हुए। एक वक्त में उसको इत्मीनान हो जाता अपनी बहू पे कि ये मेरे बेटे के लिए भी ठीक है, ये मेरे लिए भी ठीक है, ये मेरे शौहर के लिए भी ठीक है, ये हमारे खानदान के लिए भी ठीक है। वो खुशी से अपना सब कुछ बच्ची के कंट्रोल में दे देती है। और वो टाइम होता है जब वो एक नई क्वीन बन जाती है। अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो बड़े सुकून से ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी सास बड़ी आसानी से आपके आगे सरेंडर करेगी और हर एक चीज़ खुशी से आपको देगी। जो आप छीन कर लेने की कोशिश करेंगे उसमें झगड़ा होगा, उसमें नाकामी आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ आप मोहब्बत से विन करेंगी, जिसको आप अपना हक बना लेंगी, उसमें आपकी सास को भी देने में खुशी होगी और आपको भी। आमीन। अपने इन मामलात को देखें, सास देखे कि मैं अपने बहू के साथ क्या कर रहा हूँ। वो किसी ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बताई। एक औरत ने कहा कि जब मैं सास थी तो मुझे बहू अच्छी ना मिली, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी ना मिली। दोनों हिस्सों में खुद ठीक थी, दूसरा ठीक नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सास को ये समझना चाहिए कि नया जोड़ा है, अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो ये नाकाम हो जाएंगे। क्या कोई माँ ये चाहती उसके बेटे की जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन वो अपने हाथों से उसकी जिंदगी खराब कर रही है, उसको उसका ख्याल भी नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। आमीन। क्या आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? 7वें पॉइंट के पास हम आ चुके हैं। गलत सोच जिसके जरिए से हम अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं जी, ये हमारे बच्चों की शादी को नाकाम बनाने वाली एक बड़ी अहम बात है। जब हम रिश्ता देखने के लिए गए हैं तो सिर्फ लड़की की खूबसूरती देख रहे हैं, रिश्ता देखने के लिए गए हैं तो सिर्फ लड़की की तालीम देख रहे हैं, रिश्ता देखने के लिए गए तो सिर्फ उनका घर देख रहे हैं, रिश्ता देखने के लिए गए तो सिर्फ उनकी गाड़ी देख रहे हैं, रिश्ता देखने के लिए गए तो सिर्फ वो इलाका देख रहे हैं जहाँ उनका घर है, रिश्ता देखने के लिए गए हैं तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई ये अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि कौन से चर्च जाते हैं, बाइबल मुकद्दस की तालीम कहाँ से पा रहे हैं, ये बच्ची खुदावंद में भी है या नहीं है। हुस्न और जमाल जो है ये तो पर लगा के उड़ जाता है, दौलत पर लगा के उड़ जाती है, सारी चीज़ें कायम रहने वाली नहीं है। जरा सी बंदे को शुगर ही हो जाए तो बंदा मुचड़ जाता है, शक्ल ही नहीं रहती। एक मेरा दोस्त मुझे मिला बड़े सालों, दांत भी गिर गए, मेरा हम उम्र है, मेरा स्कूल फ्रेंड था। तो मैं कही यार तेनू क्यों है? कहना शुगर हो गई, शुगर ही ले बैठती बंदे को। तो हम खूबसूरतियाँ ढूंढ रहे हैं आज लोगों में, लेकिन असल खूबसूरती जो खुदावंद के साथ चलने में है उसकी तलाश में है ही नहीं। हम गलत तरीके से रिश्ता करते हैं तो वो कामयाब कैसे होगा? गलत तरीके से किया गया काम, उसमें से अच्छी चीज़ कैसे निकल सकती है? नहीं निकल सकती। आज बहुत सी बेटियां जो खुदावंद में चलने वाली हैं, सुगड़ हैं, उन्हें काम करना आता है, घर को संभालना आता है, घर को मैनेज करना जानती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका रंग सांवला है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, क्रीमें बहुत बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? क्योंकि हर लड़की को गोरा होना है ताकि उसका रिश्ता हो जाए। ये उस लड़की की ख्वाहिश नहीं है, ये उस चीज़ उस पर मुसल्लत की गई। फिर उसके बाद एक दूसरे को देखा देखी, सब ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। जितनी देर आप क्रीम लगाते रहेंगे आप सही रहेंगी, जदों ही तुम लानी छड्डनी है तो इंज लगना धुएं चो निकल के आई, क्योंकि आपकी ओरिजिनल स्किन वापस आ जानी है। अद्धी फिर क्रीम वाली रह जानी, अद्धी ओरिजिनल रह जानी है, वो जीभ डब खड़ा हो जाना। लेकिन अगर उसी सांवली लड़की को, सांवली बच्ची को प्यार दिया जाए, उसे कहा जाए कि बेटा हमने तुझे पसंद किया है क्योंकि तुझे खुदा ने बनाया और हमने देखा कि तू बड़ी अच्छी बच्ची है और खुदा से मोहब्बत करती है, हमारा ईमान है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा इंतखाब होगा। आमीन। तो जब एक सांवली बच्ची की शादी हो जाएगी तो उसकी जो कजन्स हैं वो कहेंगे भी हम भी जैसी हैं, खुदा हमारे लिए भी कोई इंतजाम करेगा। हम गोरी लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को पसंद कर लेते हैं और फिर वही खूबसूरत लड़कियां आके हमारे घर को बदसूरत बना देती हैं। कलाम में ये लिखा है, खूबसूरत औरत जो बदतमीज है वो ऐसी है जैसे सूअर के नाक के अंदर नथ। सूअर को आप खड़ा कर दें, उसके नाक के अंदर खूबसूरत डाल दें, वो नथ सी, उसके अंदर मोती चमक रहा हो तो कैसा लगेगा? खूबसूरत लगे नहीं। एक खूबसूरत लड़की जो बदतमीज है वो बिल्कुल ऐसी ही है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा। तो हम गलत नजरियात से अपने बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। जब आप रिश्ते तलाश करने जाएं, आप दुआ के साथ जाएं, इंफॉर्मेशन लेके ना जाएं कि लड़का तनख्वाह कितनी लेता और ऊपर से कितने कमाता।
ایک بھائی سے میں نے کہا سر آپ نے رشتہ کیا؟ کہتا جی بڑا ہی اچھا رشتہ مل گیا، شکر ہے خدا کا۔ میں نے کہا اچھا کیا کرتا ہے لڑکا؟ کہتا جی لڑکے کی جو سیلری ہے وہ تو 25,000 ہی ہے، لیکن اوپر سے بڑی کمائی ہو جاتی۔ میں کو اوپر سے کہاں سے ہو جاتی؟ تو اوپر سے مطلب وہ ادھر ادھر سے رشوت لیتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا، تو اسی میں خوش ہے کہ میری بیٹی ایسے بندے سے بیاہی جائے جس کی 25,000 سیلری ہے اور اوپر سے بھی لیتا ہے۔ فٹ ہو گیا کام۔ کہتا زبردست۔ جب اس سوچ کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں تو کامیاب کیسے ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، سوچئے۔ ابراہیم نے جب اپنے نوکر کو بھیجا تھا تو اس نے دعا کی، الیعزر نے، وہ دعا کے ساتھ رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا، اسی دعا کرتے ہی، ہمیں دعا کرنے کی عادت ہی نہیں، تو رشتہ ڈھونڈتے ہوئے ہم نے کیا دعا کرنی؟ وہ دعا کر کے گیا، اس نے کہا خدا وہی لڑکی میرے مالک کے لیے جو تو نے چنی ہے وہی میرے سامنے ہے۔ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پانی پلا، ربکا کو، اس کو پانی پلاتی ہے، وہ کہتی ہے صاحب میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دیتی۔ عجیب بات ہے یہ۔ آج کے دور کے اندر آپ شادی میں اگر کسی بچی کو کہہ دینا بیٹا یہ ذرا کپ تو ادھر رکھ دو، وہ لوگ ناراض ہو جاتے، وہ کہتے ہو ہماری لڑکی کام کرنے آئی یہاں پہ۔ پرانے دور کے اندر لوگ ناراض ہو جاتے تھے ہماری بیٹی کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ کتنا فرق آ گیا ہماری سوچ۔ اس وقت لوگ کہتے تھے ہماری بیٹی کو کام نہیں کرایا، اس کو پرایا سمجھا، اس سے آٹا نہیں گندوایا، اس سے برتن نہیں دھلوائے، اس سے چاول نہیں صاف کروائے۔ یہ ہماری بچی بھی آپ کی بچی ہے، آپ نے اس کو سائڈ پہ بٹھا دیا۔ لیکن آج آپ کسی کی بچی کو کچھ کہہ دیں شادی کے اوپر، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کمتر لوگ ہیں، اٹھو بھائی سارے، یہ کیا تماشا ہے، ہم کام کرنے آئے ہیں، چلو بھی نکل گئے سارے۔ یہ ٹیمپرامنٹ ہے ہمارا۔ تو کیا ہماری بچی جس کو ہم کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے بلکہ ہم اسے کہے بیٹا انکل کہہ رہے ہیں اٹھاؤ کپ اور دو بھی آؤ، ہماری بچی شرم و شرمی وہ کام کر دے گی۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو برے کاموں کے لیے اکساتے ہیں، انہیں تیار کرتے ہیں، انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے کیونکہ اس کی وجوہات کی ایک لمبی لسٹ۔ اور ایک بات جو دور حاضر کی بات ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ 8واں پوائنٹ جو ہے، لڑکے اور لڑکی کی شادی کی بڑی ناکامی، شادی سے پہلے بات چیت، ٹیلی فون کے پیکج، لمبی بات چیت ہو رہی۔ اور اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اس میں منفی چیز کیا ہے؟ لڑکا اپنے خاندان کی ایچی بیچی ایک ایک چیز اپنی ہونے والی بیوی کو پہلے سے بتا چکا ہوتا ہے۔ میرا بہنوئی ایسا بڑا سڑیل آدمی، میری جو ماں ہے نا بس اس سے تم نے بچ کے رہنا، میری بھابھی جو ہے وہ تو بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اب شادی ہوئی نہیں ہے، رشتہ ہی ہوا ہے ابھی، ٹیلی فون لے کے ایک دوسرے کو سارے گھر کی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ لڑکی اس کو اپنے گھر کی ساری بات بتا دیتی۔ شادی ہونے سے پہلے ہی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے لیے نفرت ان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ کیا یہ ناکامی کا راستہ نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، نہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بڑھ رہی، وہ ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ستیاناش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹے سہانے خواب دکھا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں جس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں، سب کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ لیکن جب آپ کو حقیقت میں دیکھنا پڑتا ہے، جس شخص کو آپ بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں، بلی گرہم نے اپنے کلام میں ایک بات کہی، اس نے کہا عورت کو اس وقت حقیقت سمجھ آتی جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرے بندے کے موزوں میں سے بڑی بو آتی۔ وہ لڑکا جو اس کو KFC میں ملتا ہے، پرفیوم لگا کے ملتا، بڑے اچھے بال بنا کے آتا ہے، ایسے شہزادہ بن کے آتا، کہتی ہائے کڈا سونا لگ رہا، لیکن حقیقت میں اس کے پیروں میں سے بو آتی ہے۔ اوئے ہوئے، نہاتا نہیں، بدبودار شخص ہے، نشہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لیکن شادی سے پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی راست باز، بڑا پرنس دکھا رہا تھا۔ اور وہ لڑکی جس کو وہ بڑا سمجھ، بڑی سوفیسیکیٹڈ ہے، اور جب پتا ہے ادھر آ تینوں میں دساں ہیں، میں تو کبھی صبر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے بولے گی میرے ساتھ، اڑ کے پڑ جائے گی مجھے۔ یہ ساری کرامات شادی سے پہلے گفتگو کی ہے، سارے حجاب اتر جاتے ہیں، دید لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لڑائیاں جو 3 مہینے کے بعد شروع ہونی تھی وہ پہلے دن ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی انفارمیشن اپنی ہونے والی بیوی کو نہ دیں، اس کو اپنی فیملی میں آ کے خود سے آبزرو کرنے دیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھے کہ جی یہ جو باجی کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے آج مجھے یہ کہا، تو کوئی بات نہیں، آپ پہلے سے بتا چکے کہ وہ غلط آدمی، آپ پہلے سے بتا چکے کہ میرا باپ بڑی بدتمیز شخص ہے، تو آپ کی بیوی کبھی بھی آپ کے باپ کی عزت نہیں کرے۔ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ اگر درست ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں اور تالی بھی بجا دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ صحیح ہے۔ ناکامی کی وجوہات پر ہم غور کر رہے ہیں، پہلے سے ہی لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہیں اور فیل کرا دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک لڑکی نے لڑکے نے ایک دوسرے کو فیل کرا دیا، دونوں نے پیپر دیے، دونوں ہی اٹھ گئے، کمپاٹاں آ گئی، کیونکہ پڑھنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اور پڑھو بھائی، یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ اور پھر اتنی بات پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے سے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اور پتا ہے مینوں تیرا بریف کیس پکڑا، بیگ پکڑا، اپنے ماں باپ کے گھر چلی، کیونکہ اب اس کو اس میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں، پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو جو چیزیں جس وقت ہونی چاہیے، ہر بات کا ایک طریقہ ہے، ہر بات کا ایک وقت ہے، ہر کام کو اس وقت پر آپ کریں گے جب اس کا بنتا ہے کہ وہ ہو، تو پھر کام اچھا ہوگا۔
प्रेज़ द लॉर्ड। तो नौजवानों मेरी बात सुनो गौर से, शादी से पहले एक दूसरे से बातचीत करने से कतराओ और बचो, वो वक्त दुआ में सर्व करो। आमीन। पॉइंट लिखो, आज मैं इस चीज के लिए दुआ कर रहा हूं, वो पॉइंट शेयर करते हैं अपनी होने वाली बीवी से। मैं आज ऐदली दुआ की थी, तुम ही भली ऐदली दुआ कर। लड़की ने जो दुआएं की हैं वो शेयर करे कि आज मैंने इन बातों के लिए दुआ की, आप भी इसके लिए दुआ करें, यहां तक रहें बस, और आपकी शादी कामयाब हो। लेकिन वक्त से पहले आप जो चीजें शेयर कर रहे हैं वो गलत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसके 5वें बाब की 37वीं आयत, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। अमसाल की किताब भी किस बाब उसकी 23वीं आयत, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अमसाल ही की किताब उसका 12वां बाब उसकी 18वीं आयत, बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती, बोले चले जा रहे 1 घंटा, फिर उसके बाद नहीं बैटरी लगा ली, फिर वो आंखें सूज गई, हलक खुश्क हो गया, लेकिन लगे हुए और हासिल कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तबाही फैल रही। लड़की सुस्त पड़ गई, उसका काम करने को दिल नहीं कर रहा, लड़का सुस्त पड़ गया, उसका अपने काम पे जाने को दिल नहीं कर रहा, बस वो एक दूसरे बातें किए जा रहे, उनको नशा हो गया। और उसका एंड ये निकला, आते ही लड़ाई शुरू हो गई। और 9वीं बात जो नाकामी की है वो ये, मियाँ बीवी के अंदर बेवफाई नहीं होनी चाहिए। जब वो एक दूसरे के साथ बेवफाई करते हैं तो फिर कामयाबी का तो कोई सिलसिला बाकी रहता ही नहीं। मलाकी 2 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ी है, यहाँ पर यूँ लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचा वो तेरी मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके कि उसके पास और अरवा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। जो शादीशुदा हैं वो ये दुआ करें कि खुदावंद मुझे मेरी बीवी खूबसूरत लगे। मैं ये दुआ करता हूँ अपनी बीवी के लिए, आमीन। खुदावंद मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत यही लगे। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, मैं कहता हूँ तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। मैं कहता हूँ क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदा तो मैं हूँ जिसके साथ तुझे खुदा ने प्यार। मैं सबसे खूबसूरत क्यों हूँ भाई? मुझे खुदा ने बनाया। आप सबसे खूबसूरत क्यों है? क्योंकि आपको खुदा ने बनाया। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है? क्योंकि आपको खुदा ने बनाया। जो बीवी खुदा ने आपको दिया वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी है, क्योंकि वो 8 अरब लोगों में से खुदा ने आपके लिए चुनी। 8 अरब लोगों को खुदा ने एक साइड पे कर दिया, उस लड़की को खुदा आपके साथ जोड़ रहा है, तो फिर वो दुनिया की सबसे बेस्ट है। कबूल करें और उसको ये बताएं कि भी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। तारीफ करें उसकी, शुक्रगुजारी करें, और वो भी अपने बंदे को ये कहे भी तो दुनिया का सबसे बेस्ट मर्द है, सबसे अच्छा है। लेकिन आज बेवफाई के लिए बहुत से मसाइल हमें नजर आते हैं। मोबाइल फोन उसके लिए बड़ी सहूलत में असर कर रहा है। फेसबुक तस्वीरों पे लाइक कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं घरों के अंदर। तूने उसकी तस्वीर क्यों लाइक किया? वो तेरी क्या लगती? वही तू क्यों कर रहा लाइक? ना कर लाइक जब तेरे घर में झगड़ा पड़ रहा। तू कमेंट भी कर रहा, वो कहता है तू लाइक की गल करनी और कमेंट सुनो। कमेंट आने लग गई, अब मैं कमेंट भी करूंगा। पहले मैं खाली लाइक करता था, अब कमेंट भी करूंगा। लो जी झगड़े शुरू। आहिस्ता 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 करते करते आज हम अपनी बीवी से अपनी नजर हटाकर दूसरी औरतों की तरफ अपनी नजर लगा लेते हैं। एक शौहर से जो खुदा ने आपको दिया उससे नजर हटाकर अगर आप दूसरे मर्द की तरफ देखेंगी तो ये खुदा की नजर में बड़ी ही भयानक चीज है। खुदा इससे मना करता है। बेवफा शख्स को खुदा पसंद नहीं करता, और वो शख्स खुदा के अजाब के नीचे आ जाता है जो अपनी बीवी से बेवफाई करता है। वो औरत जो अपने शौहर से बेवफाई करती है। आप एक दूसरे के साथ वफादार रहें और आप एक दूसरे के लिए दुआ करें। खूबसूरती ये नहीं कि आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है, शक्लो सूरत। खूबसूरती ये है कि वो आपको समझती कितना है और वो जिम्मेदार कितनी। खूबसूरती एक वक्त में अच्छी नहीं लगती जब उसके साथ बदतमीजी शामिल हो जाए। खूबसूरती उस वक्त अच्छी नहीं लगती जब उसमें फोड़पन शामिल हो जाए, है ना। जब आप अंडा उबालने के लिए कहें तो वो अंडे का कुछ और ही बना के ले आए। जब आप चाय बनाने के लिए कहें तो उबला हुआ पानी आपके हजूरी में पेश कर दे, ये ले सरकार पिए पानी। वो कहते हैं चाय भी नहीं बनानी आती, फिर वो खूबसूरत नहीं लगती। कि उस वक्त उसकी खूबसूरती को देखता रहता, वाह भाई चाय तू जिंदगी भी बना, तू सोनी बड़ी, फिर नहीं खूबसूरती नजर आती। फिर चाय कहता भी तुझे चाय भी नहीं बनानी आती, तुझे हांडी भी नहीं बनाती, तुझे रोटियां भी नहीं बना। खूबसूरती को देख ही नहीं रहा उस वक्त। शादी के बाद खूबसूरती के मेयार बदल जाते हैं। बताना ये चाह रहा हूं, शादी के बाद खूबसूरती के मेयार कुछ और है। वो जिम्मेदारियां हैं जो आप पर आई हैं और आप उसको निभा रही हैं। शादी के बाद बंदे की खूबसूरती के मेयार भी बदल जाते हैं। ये मेरी केयर करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे पापा घर छोड़ के आओ, छोड़ के आते हैं, मुझे फोन करते हैं, हाँ भाई मैं लेने आ जाऊँ। बड़ी मोहब्बत से मुझे छोड़ के आते हैं। मेरे पापा घर आते हैं, बड़ी इज्जत से सलाम करते हैं, पास बैठते हैं, उनके लिए खाने पीने की चीजें लेके आते हैं। ये फिर खूबसूरती बन जाती। वो जिम्मेदारियां जो खानदानी है, जब आप उनको निभाना शुरू कर देते हैं आपकी खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इन सब चीजों को करना छोड़ देते हैं तो खूबसूरती कुछ नहीं है।
وہ سب چیزیں بری لگتی. نشہ بازی اور مار کٹائی وہ بات ہے جس سے آج شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. ہمارے کتنے بچے ہیں جو شراب پیتے ہیں, ہمارے کتنے بچے ہیں جو نشہ کرتے ہیں, پاؤڈر پیتے ہیں, چرسیں پیتے ہیں, نشوں کے اندر گرے ہوئے ہیں, اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر روتی ہے, بلکتی ہے, چلاتی ہے کہ تسی کیڑے بندے نہ مینوں بیاہ تا تو مینوں مارتا رہتا. پھر اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہم اتنے بغیرت لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے لوگوں میں چھوڑ دیں جو اس کو ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہیں, کوستے رہتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. خبردار بیٹا تو نے واپس نہیں جانا. وہ مجبور کر دیتے ہیں. اس کا باپ جو ہے اپنی بیٹی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے نیلوں میں دیکھوں, سوج پڑی ہوئی دیکھوں. خبردار بیٹا تو نے واپس نہیں جانا. مرد جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے خدا اس سے خوش نہیں, خدا اس سے خوش نہیں. ملاکی 2 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو کہ بے وفائی نہ کرو. پھر بے وفائی کی بات آئی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. آج ہماری شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, شادیوں کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے. وہ بلیسنگز جو خدا ہمیں دینا چاہتا تھا ہم ان کو حاصل نہیں کر پائے, ہم ان کو نہیں لے پائے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کا تجربہ ہی نہیں کیا. ایک کامیاب زندگی آپ کو خوشی بخشتی, ایک کامیاب ازدواجی زندگی آپ کو صحت بخشتی, ایک کامیاب ازدواجی زندگی آپ کو پیس آف مائنڈ دیتی, ایک کامیاب ازدواجی زندگی آپ کو وہ خوشی دیتی ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی. کیونکہ جب آپ خداوند میں رہ کر اپنے ان رشتوں کو نبھانا سیکھتے ہیں تو آپ اس ہمیشہ کی خوشی کو پاتے ہیں جو فقط خدا سے آپ کو ملتی. پریز دی لارڈ. اور آخری بات معاشی بدحالی آج شادی کی ناکامی کی وجہ ہے. اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ لڑکے اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب 14 باب کی 20ویں آیت میں کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے. جو کنگال آدمی اس سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے. وہ کہتا ہے یار پھر پلیٹ لے کے آ رہا نے پھر میرے کو دال منگنی کہ تسی کی پکایا, کیونکہ اس نے خود کچھ نہیں پکایا. ایک کنگال آدمی سے اس کا ہمسایہ بیزار ہے تو اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی کہ نہ مجھے روٹی اچھی دیتا ہے, شادی آ جاتی ہے میرے پاس کپڑا پہننے کے لیے کوئی نہیں, کوئی تہوار آ جاتا ہے ہمارے پاس گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں. کنگال ہے. ایک مسیحی نوجوان کو, ایک مسیحی مرد کو محنتی ہونا چاہیے. کلام میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے. جب وہ محنت کرتا ہے, محنت کر کے ایمانداری کی کمائی اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے, اس کی بیوی کھانا بناتی ہے, اس کے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں, تو یہ بڑی برکت کی بات ہے کیونکہ اس نے محنت کی, اس نے اپنا پسینہ بہایا, اس نے ذمہ داری کو لیا کہ میں اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا, میں اپنی بیوی کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا اور میں اپنے بچوں کو اپنی زندگی سے ایک اچھا نمونہ دوں. بہت سی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم نے اگلے سیشن کو بھی دیکھنا ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کروں گا, ان کو جلدی سے پڑھوں گا تاکہ آپ ان سب چیزوں کو ریوائز کر سکیں اپنے مائنڈ میں اور خود گھر جا کے اس کو سوچیں اور اس سے بھی بہترین باتیں خدا آپ کو خود بتا دے گا. شیطان آپ کی ازدواجی زندگی کے خلاف ہے. ہماری ایک دوسرے پر الزام تراشی کی عادت ہماری ازدواجی زندگی کو ناکام بنا رہی ہے. ہماری ناکام شادی بطور والدین ہمارے بچوں کی شادی کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ بن رہی. ہمارے بچے نجات یافتہ نہیں ہیں, میں نجات یافتہ نہیں ہوں, اس لیے میری شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر کوئی غیر نجات یافتہ یہاں بیٹھا ہے تو وہ آج فیصلہ کر کے جائے کہ میں اپنی زندگی خداوند کو دوں گا. شادی سے پہلے یہ اسٹیپ ضرور اٹھائیں. اگر آپ نے مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تو اس عورت کو اپنی زندگی آپ دے نہیں پائیں گے. شادی کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ شادی نہ کریں. شادی کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے پلیٹوں کا سیٹ لے لیا, آپ نے 2 کمبل خرید لیے, آپ نے 2 چارپائیاں لے لی, آپ نے تکیے بنا لیے, آپ نے رضائیاں بھروا لی, آپ نے فلانا سیٹ لے لیا, آپ نے فریج لے لیا, ساریاں تیاریاں ہو گئیں. یہ تیاری نہیں ہے, میں اس کی تیاری نہیں آپ کو بتا رہا. شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے آپ کتنی پریپیئر ہیں, آپ کتنے پریپیئر ہیں. خاندانی مداخلت کتنی زیادہ ہے, ہم اپنے بچوں کی لائف میں کتنی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. بطور نند میں اپنی بھابھی کے لیے کہاں کہاں مشکل کا شکار ہوں, یہ ایک نند کو سوچنا چاہیے. بطور بھابھی میں اپنی نند کے ساتھ کیسی ہوں, بطور ساس میں کیسی ہوں اور بطور بہو میں کیسی ہوں, بطور سسر میں کیسا ہوں اور بطور داماد میں کیسا ہوں, بطور بیٹا میں کیسا ہوں اور بطور بیٹی میں کیسی ہوں. اگر خاندانی طور پر ہم صرف اپنی ذمہ داری کو پورے طور سے نبھانے لگے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بڑی مزے کی بات مجھے یاد آئی, کلوزنگ پہ میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کرتا ہوں. ایک پروفیسر صاحب کسی کالج میں لیکچر دینے کے لیے لیکچر تیار کر رہے تھے. لیکچر تیار کرنے کے دوران
ان کا بیٹا بار بار ان کے پاس آتا تھا. اس نے کہا پاپا جی آپ نے وعدہ کیا کہ آپ مجھے چڑیا گھر لے کر جائیں گے, آپ مجھے چڑیا گھر لے کر چلیں. اس نے کہا بیٹا میں پھنسا ہوا ہوں, میں نے کل لیکچر دینا ہے, ایک یونیورسٹی کے اندر میرا لیکچر ہے, اگر میں نے تیار نہ کیا, صحیح طریقے سے پریپریشن نہ کی تو میں وہاں پہ ناکام ہو جاؤں گا, بچوں کا ٹائم ویسٹ ہوگا. اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا. تنگ پڑ گیا. اس نے کہا یار یہ بچے کو میں کیسے سمجھاؤں. وہاں پر ایک نقشہ پڑا ہوا تو اس نے نقشہ پکڑا, نقشے کو اس نے پھاڑا اور بچے کو دے دیا. اس نے کہا بیٹا آپ یہ نقشہ جوڑ لاؤ تو پھر ہم چڑیا گھر چلیں گے. اب اس نے سوچا یہ نقشہ تو میرے سے نہیں جوڑنا, بچہ کہاں سے جوڑ کے لائے گا. اس نے وہ نقشہ پھاڑ کے بچے کو دیا. بچہ بھی بھاگا بھاگا گیا اپنے کمرے میں اور وہ نقشہ جوڑنے لگا. وہ 10 منٹ کے بعد نقشہ جوڑ کے لے آیا. وہ کہنے لگا او بھائی تو نے نقشہ کیسے جوڑا ہے, یہ تو جڑتا ہی نہیں ہے, نقشہ کیسے جوڑ لیا. اس نے کہا جی میں نے نقشہ نہیں جوڑا, اس کے پیچھے ہمارے پریزیڈنٹ کی تصویر بنی ہوئی تھی, میں نے تصویر جوڑی ہے, نقشہ آپ پہ جڑ گیا. اگر آپ بطور بیٹا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بطور باپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں باقی سارا گھر کنٹرول کے اندر آ جائے گا. بطور ساس اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں سب کچھ ٹھیک. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھیں, دوسرے کا تنکا نہ دیکھیں. جب دوسرے کا تنکا دیکھیں گے تو اپنا شتیر غائب ہو جائے گا. شتیر زیادہ نقصان دہ ہے یا تنکا؟ تنکا تو اتنا ذرا سا ہے, تو شتیر تو اتنا بڑا ہے جس نے پوری چھت اٹھائی ہوئی. ہماری آنکھ میں کرائسٹ نے کہا شتیر ہے اور دوسرے کی آنکھ کے اندر تنکا ہے. پریز دی لارڈ. اور شادی سے پہلے آپس میں بات چیت سے اجتناب کریں, مناسب بات کریں اور ایک دوسرے سے بے وفا نہ ہو. اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ لوئل رہیں. اس کے اندر آپ کی پاور ہے, اس کے اندر آپ کی اتھارٹی ہے. بطور بیوی آپ اپنے شوہر کے ساتھ لوئل رہیں. آپ کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو, اور یہ اعتماد ہی کا رشتہ ہے. اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر کیا ازدواجی زندگی. اور آخری بات, نشہ بازی سے پرہیز کریں. جو نوجوان نشہ کرتے ہیں نشہ نہ کریں, نشہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے. اپنی بیوی کو مارے نہ, اس پر ظلم نہ کریں, معاشی طور پر کنگال نہ ہو, کیونکہ خواب تو آپ نے سجا لیے ٹیلی فون پر, لیکن ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ابا تو اتنا پیسہ نہیں دے سکتا. ایک وقت میں ابا ہاتھ اٹھا دے گا اور بیوی اپنا بریف کیس پکڑ کے اپنے گھر چلی جائے اور ہم ناکام ہو جائیں گے. میرے عزیزو, میری دعا ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں. یہ ناکامی کی وجوہات ہیں اور یہ ساری نہیں ہیں. آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم نے تو صرف چند ایک کو چھیڑا ہے, لیکن اگلے میسج کے اندر جو خدا کے خادم سے ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک کامیاب ازدواجی زندگی میں خداوند میں رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. بہروبر کے خالق اور مالک لشکروں کے خدا, تیری تعریف, تیری ستائش اور تیری مدح سرائی کرتے ہیں. خدا ہم جتنی بھی باتیں ہم نے شیئر کی, میں نے کوشش کی کہ میں نے مشکل نہ بناؤں, میں نے کوشش کی کہ میں نے سادگی سے تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ سب ان کو سمجھ سکیں. سو خداوند میری درخواست ہے, میری دعا ہے کہ جس بوجھ کے ساتھ, جس جذبے اور ولولے کے ساتھ میں نے یہ باتیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ انہیں یاد رہیں اور ان کے ساتھ رہیں. یہ عملی طور پر اپنی لائف میں ان کو اپنائیں. اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو بھی ان سے سیکھیں, اگر شادی ہو چکی ہے تو بھی ان سے سیکھیں, اور ان باتوں کو اپنی لائف پر اپلائی کریں تاکہ ان کی شادی ناکام نہ ہو بلکہ ان کی شادی کامیاب ہو اور لوگ ان کی کامیاب شادی کی مثالیں دیں اور اس سے سیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ مسیح میں رہتے ہوئے ایک ازدواجی جوڑا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے. آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.